اللہ الرحمن الرحیم۔ لوہار کی بیٹی نے رکنے کا فیصلہ کیوں نہیں؟ پتا تھا کہ اگر میں جنگل میں رکی تو میں کسی جانور کا شکار بن جاؤں گی یا پھر کسی مصیبت میں پڑ جاؤں گی۔ وہ تیز رفتار کے ساتھ جا رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے چند ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے لوہار کی بیٹی کو روک لیا اور کہا، اتنی حسین و جمیل اور لڑکی اور بھی اکیلی جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے لوہار کی بیٹی نے اس ڈاکو کے سردار کو سارا حال حقیقت بتا دی اور کہا کہ میرے پاس 1000 سونے کے سکے موجود ہیں۔ میں یہ سونے کے سکے لے کر اپنے عاشق کے پاس لے جا رہی ہوں، کیونکہ اسے وقت اس سکون کی بہت ضرورت ہے۔ اگر تم مجھے یہاں سے صحیح سلامت جانے دو تو اس کی ضرورت ہوگی۔ میں وہ سکے لے کر اسے دے کر واپس تمہارے پاس آؤں گی اور باقی کے سکے تمہارے حوالے کر دوں گی۔ وہ سردار بہت بزرگ قسم کا انسان تھا، لہٰذا اس کو لوہار کی بیٹی پر ترس آ گیا اور اس نے وہاں سے اسے جانے دیا، اور اب لوہار کی بیٹی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن جب وہ اس شہر میں تاجر کے گھر میں پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ تاجر اس صدمے میں مر چکا ہے، کیونکہ اسے کاروبار میں بہت زیادہ خسارہ ہوا، جبکہ اس کا بیٹا اپنے باپ کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے اس جگہ کو، شہر کو چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے جانے کا پتہ کسی کو نہیں۔ جب یہ بات لوہار کی بیٹی نے سنی تو اس پر ایک اور قیامت گزر گئی۔ وہ واپس روتی ہوئی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب اس کے دماغ میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے ان ڈاکوؤں کو سردار سے جو وعدہ کیا تھا اب اسے نبھانا ہے، اور وہ 1000 سونے کے سکے لیے اس ڈاکو کے سردار کے پاس اس کی بتائی ہوئی جگہ پر آ گئی۔ جیسے وہ اسی سردار کے پاس پہنچی اور اسے ساری داستان سنائی تو اب اس ڈاکو کے سردار کو لڑکی پر اور ترس آیا اور اس نے کہا کہ اب مجھے یہ سونے کے سکے بھی نہیں چاہیے، اور میں تیری محبت کو تلاش کرنے میں مدد کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب کوئی انسان بہت زیادہ ناکام ہوتا ہے، زندگی اس کو ہر طرف سے مشکلات میں ڈال دیتی ہے، تو وہ کہاں رہنے کے لیے جاتا ہے؟ کیوں نہ کہ میں نے اس سرزمین کا ایک ایک چپا چھان مارا۔ اس کے بعد سردار نے اس لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا اور اس کو ایسی جگہ پر لے گیا جہاں بہت سارے نوجوان بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ جب وہ لڑکی اپنے گھوڑے سے اتر کر اس جگہ پر گئی تو دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں خوبصورت نوجوان اپنی دنیا اجاڑ کر زمین پر لیٹے پڑے تھے۔ دیکھتے دیکھتے اچانک لوہار کی بیٹی کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو اس کی محبت تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے بری طرح رو رہا تھا کہ لوہار کی بیٹی کو دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹنے لگا، اور تاجر کا بیٹا اس لیے رو رہا تھا کیونکہ نہ صرف وہ اپنے بابا کا کاروبار گنوا چکا تھا بلکہ اپنے بابا کو بھی اس کاروبار کا صدمے میں گنوا چکا تھا اور اپنی محبت کو بھی گنوا چکا تھا۔
لہذا دور دور رو رو کر اس کے اپنا برا حال کر دیا۔ جیسے ہی لوہار کی بیٹی نے اپنے عاشق کو دیکھا تو فوراً دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کو جا کر گلے لگا لیا اور کہا کہ میں اب تمہارے پاس آ گئی ہوں، اب تیری آنکھوں سے ایک بھی قطرہ آنسوں کا نہیں آنے دوں گی۔ جب تاجر کے بیٹے نے اپنی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس نے تاجر کی جان میں جان آنے کے بعد اس نے اپنی محبوبہ سے پوچھا کہ تمہیں میرا ٹھکانے کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا کہ یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن تم نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم زندگی میں کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تو پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے بغیر کسی کا اور کا سوچ سکتی ہوں؟ تو وہ تاجر کہنے لگا کہ میں نے سچ دل سے آپ کو چاہا تھا اور میں نہیں چاہتا کہ اتنی غربت کے باوجود میں آپ سے شادی کروں اور آپ کی مزید مشکل میں ڈال دوں۔ تو اس لوہار کی بیٹی نے کہا اگر تو مر بھی جاتا تو میں کبھی بھی کسی سے شادی نہیں کرتی اور اپنی موت کا انتظار کرتی۔ پھر لوہار کی بیٹی نے کہا جو تمہارا دوسرا سوال تھا کہ مجھے یہاں کسی نے پہچانا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے آپ تک اس ڈاکو نے جو کہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ تاجر کا بیٹا بڑا حیران ہوا کہ ڈاکو اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے۔ تاجر کا بیٹا اس وقت اٹھا اور اس ڈاکو کو قدموں میں گر گیا اور سر ڈاکو نے اس کے کاندھے سے سہارا دیتے ہوئے کہا کہ بے شک ہم ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی جذبات ہیں، ہم بھی سچی محبت کی قدر کرتے ہیں، اس لیے میں نے تم دونوں کو ملا دیا۔ اس طرح اس ڈاکو کی مدد سے دو بچھڑے ہوئے محبت والے مل گئے۔ تاجر کے بیٹے نے اپنی محبت کی خواب کو دیکھ کر اس کی جدا ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنی وفاداری کو ثابت کیا۔ دوسری طرف لوہار کی بیٹی نے اپنے بابا کی ساری زندگی جمع پونجی لے کر اپنے جان کو دائرے پر ڈال کر اکیلے تاجر کے بیٹے کو تلاش کرنے میں نکل پڑی، اور پھر تیسری طرف اس سردار ڈاکو جس کا نام صرف لوٹنا اور لوگوں کو برباد کرنا ہوتا تھا، اس نے ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی کو جنگل میں پا کر نہ ہی اس کو کچھ چھینا اور نہ ہی اس کی عزت کو آنچ پہنچائی، حتیٰ کہ دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تینوں نوجوانوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان تینوں میں سے کون سب سے زیادہ وفادار ہے؟ تین نوجوانوں صلاح الدین ایوبی کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے بایوں جا سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان تینوں میں سے تمہیں سب سے زیادہ وفادار کون لگا؟ بایوں نے جانا کہ میرے خیال میں لڑکی نے سب سے زیادہ وفاداری دکھائی، اپنی جان کو دائرہ ڈال کر اور اپنے بوڑھے باپ کو بستر مرگ پر اکیلے چھوڑ کر اپنی محبت کی خاطر نکل پڑی۔ اب سلطان گوگس کو سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اب تمہیں ان تینوں میں سے سب سے زیادہ وفادار کون دکھائی دیا؟ تو اس نے کہا کہ سلطان معزز، مجھے تاجر کا بیٹا سب سے زیادہ وفادار دکھائی دیتا ہے، جس نے ایک سچے عاشق ہونے کا ثبوت دیا۔ اب سلطان نے برہان سے پوچھا کہ تمہیں ان تینوں میں سے کون سب سے زیادہ وفادار دکھائی دیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ان تینوں میں سے سب سے زیادہ ڈاکو
کردار اچھا لگا۔ سب سے زیادہ اس کی وفاداری دکھائی کہ ڈاکو اپنی وفاداری نہ دکھاتا تو نہ ہی لوہار کی بیٹی اپنی وفاداری ثابت کر سکتی اور نہ ہی ان دونوں کے ایک دوسرے سے مل پاتے۔ تینوں کے دلائل سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی برہان سپاہی کو کہتے ہیں کہ اپنے سینے سے خنجر نکالو۔ جب سلطان نے بات کہی تو تینوں ایک دوسرے کی طرف حیرانی کی طرح دیکھنے لگے۔ پھر سلطان کی طرف دیکھا تو سلطان نے بھی پھر اپنی بات دہرائی اور اس کو کہا کہ اپنے سینے سے خنجر نکالو۔ سلطان کا یہ حکم سنتے ہی برہان نے اپنے سینے سے خنجر نکال کر سلطان کے سامنے رکھ دیا۔ دونوں دوستوں جب اپنے گہرے دوست سے چوری ثابت ہوتے ہوئے دیکھتے تو اس عجیب و غریب نظر سے دیکھنے کے اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان دونوں دوستوں سے سوال کیا کہ حضور، ہمیں یہ تو امید نہیں تھی کہ ہمارا اتنا بڑا گہرا دوست ہمارے ساتھ بے وفا کر سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضور، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم تینوں میں سے خنجر کس کے پاس ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کہانی سننے کے بعد میں نے تینوں کی رائے دیکھی تو دونوں کی رائے مسنبت، جبکہ تیسرے کی رائے میں اس ڈاکو ہی سب سے زیادہ وفادار اور ایماندار لگا۔ اس لیے مجھے پتہ چلا کہ جیسے ہی سوچتی ہے ویسے ہی انسان ہوتا ہے، اس لیے خنجر اسی کے پاس تھا۔ سلطان نے بات کہی تو دونوں نوجوان حیران ہو گئے۔ پھر برہان سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ حضور، مجھے آپ کا خنجر بہت عزیز تھا۔ جب بھی اسے رکھنے کے لیے میرے پاس باری آتی تو میں اس کے اپنے سینے سے لگا رکھتا، لیکن میری خواہش تھی کہ یہ خنجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے، لیکن میں نے اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اگر میں نے اپنے دوستوں سے خنجر مانگ لیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں فرق آ جائے، اس لیے میں نے ان کو چرانے کی سوچ لیا، سوچ کر میرے دوستوں کو پتہ نہیں چلے گا اور میرے پاس اپنے سلطان کی نشانی ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اس کے بعد میں نے خنجر چرا لیا۔ سب نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، بے شک تیری سوچ درست تھی، منصب تھی، لیکن یہ طریقہ غلط تھا، لیکن آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تینوں دوستوں سے عہد لیا کہ کبھی بھی اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے غلط فہمی نہیں آنے دیں گے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے تینوں دوستوں نے عہد کیا کہ ہم تینوں کبھی اپنے دلوں میں فرق نہیں آنے دیں گے اور